سے کام نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے پاکستانی مزدور بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ خلیج کے ملکوں میں اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کام نہ کر کے یا بہت کم کام کر کے زیادہ پیسہ کمانے کی اس روش نے صورتحال اتنی خراب کر دی ہے کہ چینی سرمایہ کار جو یہاں کارخانہ لگانا چاہتے ہیں پاکستانی مزدوروں کی پیداواری صلاحیت کو ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ یہ حالت صرف مزدوروں کی ہوتی تو بات بھی تھی، معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ جن چند منصوبوں پر پاکستانی انجینئرز کو بھی لگایا گیا وہ بھی اپنا کام پورا نہ کر سکے اور انہیں چین سے تربیت دلانا پڑی۔ پاکستان کی افرادی قوت کا یہ خراب حال ایک دن میں نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے جب کارخانے سرکاری شعبے میں آ گئے تو روزگار کا موقع بھی سیاست سے منسلک ہو گیا۔ پھر نجی کاروبار نے بھی ایسی شکل اختیار کر لی کہ یہ منڈی کے اصولوں کے مطابق نہیں، سرکار دربار سے تعلق کی وجہ سے چلنے لگا۔ سرکاری ٹھیکیداری، ٹیکسٹائل، ہاؤسنگ سوسائٹیز، شوگر ملیں، کھاد کے کارخانے، بجلی گھر، سی این جی اسٹیشن دراصل کاروبار کی تعریف پر پورے ہی نہیں اترتے۔ یہ پیسے کمانے کی وارداتیں ہیں جن میں کامیابی کے لیے بس حکومت اور بیوروکریسی کی آشیرواد کی ضرورت ہے۔ انسانی محنت اور سرمایہ کا فطری تعلق توڑ کر جب روزگار اور سیاسی وابستگی کو آپس میں جوڑ دیا گیا تو نالائکی اور نااہلی کا وہ طوفان آیا جس کے سامنے بند باندھنا مشکل ہو چکا ہے۔ سرکاری اداروں میں بھرتی کی مثال لے لیجیے۔ پی آئی اے میں وہ لوگ پائلٹ بھرتی ہو گئے جو جہاز چلانے کا لائسنس بھی نہیں لے سکتے۔ ریلوے میں سیاسی بھرتیاں اتنی ہوئی کہ اب اس کی پینشن کے اخراجات تنخواہوں سے بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان سٹیل ملز میں انہیں بھرتی کر لیا گیا جو لوہے کی بھٹی کے سامنے کھڑا ہونا بھی اپنی حد تک سمجھتے رہے۔ 1990 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے مقابلے میں اپنے اپنے کارکن سندھ اور پنجاب کے محکموں میں بھرتی کیے جو آج اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کر پورے ملکی نظام کو تباہ کیے دے رہے ہیں۔ سندھ میں چونکہ نوکری اور تبادلہ کاروبار کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس لیے وہاں کشمور سے کراچی تک سبھی کچھ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ جس معاشرے میں روزگار، تعلیم یا ہنر پر منحصر ہونے کی بجائے کسی بڑے کی نظر کرم کا محتاج ہو جائے وہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ ہم نالائکی اور نکمے پن میں اتنے خود کفیل ہو چکے ہیں کہ اب ملک سے باہر بھیجنے کے لیے بھی ہمارے پاس ان دو نادر صلاحیتوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ پاکستان کے پاس ریاستی نظام کے نام پر جو کچھ بچا ہے وہ صرف ایک ادارہ ہے، فوج۔ اس ادارے نے مسلسل اپنی تربیت اور تعلیم پر توجہ رکھی، نتیجہ یہ کہ آج ٹڈی دل ہو یا کورونا، کراچی کا سیلاب ہو یا کچھ اور، اسی ادارے کے لوگ ہیں جو متعلقہ مہارت نہ رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ فوج کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں اہداف حاصل کرنے یا محض اپنا کام ایمانداری سے کرنے کا رواج ہو۔ حکومت سے باہر صرف چھوٹا سا نجی شعبہ ہے جہاں لوگ کچھ کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں کام کے بغیر نوکری قائم ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ ان دو شعبوں کے علاوہ 22 کروڑ آبادی کے اس ملک میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہیں ملتا جو کام کرنے پر آمادہ ہو۔ ہاں، بڑی بڑی باتیں بنانے والے ہزاروں لاکھوں مل جائیں گے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ملک کی ترقی عام آدمی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں حکومتیں نوجوانوں کو ان کے من پسند پیشوں میں رہنمائی اور تربیت کے لیے بہت کچھ کرتی نظر آتی ہیں۔ سرکاری کاغذوں کے مطابق پاکستان میں بھی نوجوانوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اتنا اہم کام بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے فہم و فراست پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس بے اعتمادی کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نالائق ہو تو اسے خود پر اعتماد نہیں رہتا، اور اگر قوم ہی نالائق ہو جائے تو کوئی کسی پر بھی اعتماد نہیں کر پاتا۔